السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن اللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 29 اور 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی بڑی جامع رہنمائی ہم نے سنی تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی مخلوقات اللہ کی تعریف، تقدیس، اور پھر اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو وغیرہ وغیرہ اتنی تفصیلات ہیں کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور جو سمندر موجود ہے اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں وہ سیاہی بن جائیں، تو اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ رب العزت کی تعریفیں، اللہ رب العزت کی جو بڑائی اور بزرگی ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کلمے گس گس کے ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے اور 7 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت و شان اور جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں، اس کے تمام پہلو ہیں، وہ پھر باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک الارم کر دیا کہ یہ انسان اور تمام جاندار جو چیزیں ہیں جن کو میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر دوبارہ میں پیدا کروں گا، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ایک جان کو یا تمام مخلوقات کو پیدا کروں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو کن کہنا ہے تو فیکون ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العزت نے پھر ان چیزوں کو دوبارہ نمایاں کیا جو اللہ کی نعمتیں ہیں، مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کا مقصد بھی معاشرے کی مینجمنٹ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا سب سے بڑا ہدف تو معاشروں کی تشکیل ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو اور بطور خاص انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الم ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ توجہ نہیں کرتے۔ جیسے سوالیہ انداز میں کسی کو سمجھانے کے لیے انسان، ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے، والدین بچوں سے کرتے ہیں، یا کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں، ٹریننگ سیشن میں ایک سینئر جونیئر سے سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں، غور کریں، آپ غور نہیں کر رہے،
اللہ کہتے ہیں علم ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی دیکھنے سے مراد غور نہیں کر رہے آپ جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے مثبت اور منفی پہلوؤں پہ توجہ نہیں آپ کی؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کر دیا الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 4 چیزیں یہاں ارشاد فرمائیں، اور چاروں چیزوں کی رہنمائی ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کل یجری الی اجل مسمی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چلتی ہیں ایک مقررہ مدت تک، مقررہ وقت تک۔ اب آپ غور کیجئے کہ رات اور دن اور پھر سورج اور چاند، یہ چاروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور چاند کا جو باقاعدہ ایک مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس سے سوسائٹیوں نے مینجمنٹ کی، اور پھر چاند کی جو تاثیر ہے، سورج اور چاند دونوں کی جو تاثیر ہے وہ زمین کے اوپر بڑی گہری ہے۔ یہ بھی پوری ایک سائنس ہے جس پر بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند کی جو تاثیر ہے زمین کے حوالے سے، زمینی جتنی بھی نباتات ہیں ان کے حوالے سے، معدنیات ہیں ان کے حوالے سے، وہ بڑی گہری ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ غور نہیں کرتے کہ رات ہے تو دن آ جاتا ہے، دن ہے تو رات آ جاتی ہے، اور ہر ایک چیز ایک وقت مقررہ، ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ سسٹم کس نے دیا ہے؟ آج سائنس نے سورج کی بنیاد پر اور پھر چاند کی بنیاد پر بھی پورے 24 گھنٹے کا شیڈول بنا دیے، 12 مہینوں کا شیڈول بن گیا، پھر اس پر مہینے تقسیم ہو گئے، اور ہر مہینے کا ایک شیڈول اور ترتیب بن گئی، اور ہم جتنے امور ہیں، جتنے ہمارے کام ہیں، کام کاج، اور پھر دیگر جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں، وہ سارے کا سارا ہم نے ان 24 گھنٹوں میں سے رات اور دن کو نکال کے اس کی ترتیب بنا کے ایک مینجمنٹ کر کے اپنا پورے 24 گھنٹے گزار رہے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنا سسٹم بناتے ہیں جس میں کھانا پینا، چیزیں خریدنا، مارکیٹنگ، منڈیوں کا نظام، چیزیں ادھر ادھر منتقل کرنا، تجارتی سسٹم، پھر دیگر زراعت میں ترقی، محنت، جد و جہد، دیگر تعلیم و تربیت کا نظام، جتنا بھی سائنسی نظام ہے وہ تمام کا تمام نظام ہم ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے جتنے امور ہیں، فیملی سسٹم ہے، اجتماعی سسٹم ہے، وہ ہم ترتیب دیتے ہیں۔ باقاعدہ 2 مہینے پہلے ہم ڈیٹیں طے کر لیتے ہیں، یہ کام ہم نے فلاں دن کو، فلاں ڈیٹ کو، فلاں وقت میں کرنا ہے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں یہ کس نے کیا؟ یعنی اللہ یہاں جو دلائل دے رہے ہیں وہ عقلی دلائل بھی دے رہے ہیں اور نقلی دلائل بھی دے رہے ہیں کہ یہ کون ایسی ہستی ہے، کون ایسی بڑی طاقت ہے جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے۔ تو علم ترا، کیا آپ غور نہیں کرتے؟ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو خبیر، خبردار ہے۔ خبیر، سمیع، بصیر، قدیر، علیم، یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جتنی خبر ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔
بما تعملون خبیر، جو بھی تم کرتے ہو اللہ ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہم نالائق انسان ہیں، اللہ کے ناشکر انسان ہیں کہ ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں یا غلط حرکت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا۔ میرے عزیزو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے آپ چھپ کے کرو، اکیلے کرو، 10 بندوں کے سامنے کرو، وہاں مہر لگ جاتی ہے۔ اور پھر 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز 2 فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہماری تاریخ مرتب ہو رہی ہے، ہمارا کتابچہ باقاعدہ تیار ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیسے بچ جائیں گے؟ اس لیے الم ترو، کیا غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ اس لیے یاد رکھو میرے عزیزو، الحمدللہ ہم تو اللہ کی کتاب مقدس کے دروس سن رہے ہیں، لیکن دروس سننے کے بعد بھی اگر غور و فکر نہ کریں یا دروس کو بھی رسمی طور پہ سن لیں، ٹھیک ہے جی اچھی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، سن لینا چاہیے، میرے عزیزو یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، ایک لفظ روزانہ سنیں، ایک آیت سنیں، غور و فکر کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی رہنمائی کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رہنمائی کیا ہے، انہوں نے کیسے جدوجہد کی، کیسے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور ہم تک منتقل کیا ہے، اور اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کیا محض سن لیں بس یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں بھائی، غور و فکر، الم ترو، کیا آپ غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، یاد رکھو یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ درست ہے، حق ہے، اللہ رب العزت سچے ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن بھی نہیں ہی۔ جب ہم کہیں گے اللہ ہی سب کچھ ہے تو سب کی مذمت ہو جائے گی، پھر جہاں اللہ کا حکم آئے گا سب پیچھے رہ جائیں گے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی کو، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کسی سے رہنمائی لیتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، الباطل، وہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ وقتی طور پہ ہم بڑے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ضروری کام سیاستدانوں سے نکلواتے ہیں، اور پھر ان 2 نمبر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے کمپرومائز کر کے ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ہمارا اپنا کوئی نظریہ، کوئی اپنا ویژن ہی نہیں ہوتا، کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھیے ہم نے ہر جگہ اللہ سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ ہمارے بڑے ہیں، وہ خالق، مالک، رب ہیں، اور سب رہنمائی اللہ نے اس کلام مقدس میں دی ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علی، وہ سب سے اوپر ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹوں جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھوں کے بنائے ہیں، کوئی نظریات کے، کوئی خواہشات کے، کوئی ضروریات کے، یہ بت ہیں سارے، اور جن سے کمپرومائز کرتے ہیں ان کو پوجتے ہو، تم پرستش کرتے ہو ان کی، ان سے اللہ بڑے ہیں، وہ بلند و برتر ہے، اس لیے محتاط ہو جاؤ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو پیش نہ کرو، اللہ کی سچی رہنمائی کے مقابلے میں کوئی رہنمائی نہیں۔ اللہ ہمیں
اس سچی رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔